بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور جمادی الثانی کی 22 تاریخ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار فانی سے کوچ کر کے دار آخرت کی طرف ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں دفن ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں مسلمانوں کو ان کے صحیح نام کا بھی علم نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جاہلیت کا جو نام تھا وہ عبد الکعبہ تھا، اور جب اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ چونکہ عبد الکعبہ مناسب نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا، اللہ کا بندہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے قریب قریب تھی، کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عام الفیل کے 2 سالوں کے بعد ہوئی۔ عام الفیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور 2 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کی عمر کے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر کے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ہو جاتی ہے۔ یوں یہ دوستی اس وقت تا دم آخر رہی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اس دوستی کو اتنا بے مثال بنایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جاہلیت کے دور میں بھی سلیم الطبع رہے۔ کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں آتا ہے، نہ کبھی شراب نوشی کی، نہ کسی صنم، بت یا کسی بھی غیر اللہ کی عبادت کی، کبھی بھی بتوں کے سامنے نہیں پوجے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور یہ اعزاز بخشا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں میں سے وہ شخص ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی، سب سے پہلے اسلام لایا، سب سے پہلے ایمان لایا اور پھر آخر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانی مالی قربانیاں پیش کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ تھے جس نے میرے ساتھ بلائی کی، احسان کیا، اچھائی کی، ہر ایک کا احسان اس کا بدلہ میں دے چکا ہوں، سوائے ابوبکر کے کہ ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہی ان کو میرے اوپر احسان کرنے کا بدلہ عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر کہتے ہیں پہل کرنے والا، مزاج کے اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج تھا کہ ہر نیکی کے کام میں سب سے بڑھ چڑھ کر سب سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکلیفیں جھیلتے رہے اور اپنا مال ان مسلمانوں کے اوپر خرچ کرتے رہے جو ایمان لانے والوں میں کمزور ترین طبقہ تھا، یعنی غلاموں کا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان لاتے تو ان کے اوپر ان آزاد لوگوں کی بنسبت زیادہ تشدد ہوتا، زیادہ ظلم ہوتا اور ان کو ظلم کی چکی کے اندر پیسا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی زندگی کے اندر اپنے مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کرتے اور ان بے یار و مددگار مسلمانوں کے اوپر خرچ کرتے جن کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہوا کرتا تھا، اور ان کو کافروں سے باہری اور
باری قیمت میں خرید کر کے ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے اعزازات حاصل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر میں ساتھ رہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں طرف ہو جاتے، کبھی بائیں طرف ہو جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صدیق آپ اتنے بے اضطرار کیوں ہیں؟ کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں طرف چلتے ہیں، کبھی بائیں طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں اپنے ہی تصور میں، اپنے ہی خیالات میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں سے کوئی چیز آپ کو آگے سے نقصان پہنچانے والی ہے تو میں دوڑ کر کے آگے آ جاتا ہوں۔ پھر جب میرا خیال میں مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے، پھر مجھے خیال آتا ہے کہیں کوئی چیز آپ کو پیچھے سے نقصان نہ پہنچا دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں اور کبھی دائیں چلتا ہوں، کبھی بائیں چلتا ہوں، سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ جب بھی جس جانب سے مجھے خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی کو کوئی چیز نقصان پہنچا دیتی ہے یا دینے والی ہے تو میں اس طرف آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں غار ثور کی طرف چڑھتے ہوئے نوکیلے پتھروں والے پہاڑ کے اوپر چلنا شروع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زخمی ہونا شروع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان زخمی پیروں کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور تک پہنچاتے ہیں۔ جب غار ثور پہنچ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جان نثار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غار کے اندر بھیجنے کے بجائے خود آگے جاتے ہیں اور جا کر کے اس غار کی مکمل صفائی کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو سوراخ ہوتے ہیں اپنی چادر کو پھاڑ کر کے اور اس کے ٹکڑے کر کے اس کے سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں، اور جب چادر کے ٹکڑے ختم ہو جاتے ہیں تو ایک سوراخ پھر بھی باقی بچتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلا کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت کا موقع دیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر کچھ آنسوؤں کے قطرے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ صدیق کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس غار کے اندر بہت سارے سوراخ تھے، ان سارے سوراخوں کو میں نے اپنی چادر کے ٹکڑے کر کے ان کو بند کر دیا، یہ ایک سوراخ باقی بچا تھا، جب آپ سو گئے تو میں نے اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ لی کہ کوئی چیز، کوئی حشرات الارض، کوئی سانپ، کوئی بچھو نکل کر کے کہیں آپ کو یا مجھے تکلیف نہ پہنچا دے، لیکن میری اس ایڑی کے اوپر کوئی چیز ڈنگ مار گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور میں اپنی تکلیف کی وجہ سے اس درد کو سہتا رہا ہوں، لیکن میرے آنسو نکل گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جان نثار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والے یہ جان نثار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لحاب دہن ان کے زخم کے اوپر لگایا تو وہ درست ہو گیا۔ مدینہ طیبہ میں چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات شروع ہوئے تو غزوہ تبوک کا موقع تھا کہ جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، جان نثاروں نے اپنے گھر کا بہت سارا مال، اپنی تجارت کا بہت سارا مال اس غزوے کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اگر کچھ لے کے آتا تو اس سے پوچھتے کہ آپ کتنا لے کے آئے ہیں، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سوال کو تبدیل فرما لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابوبکر صدیق آپ نے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بہت حیران کن تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہو اس گھر میں اور کچھ نہیں چاہیے، میرے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں گھر میں چھوڑ کر کے آیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری بہنوں، آپ سب جانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عظیم المرتبت
اتنا بڑا مقام پاتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ علماء لکھتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کے تسلی دی لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ پریشان مت ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تسلی کا جو لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے وہ ہے حزن۔ ایک حزن ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے۔ خوف ہوتا ہے جو انسان کو اپنی جان، اپنی ذات، اپنے مال کے بارے میں ہو، اور حزن وہ ہوتا ہے جو اس کو اپنے دوست، اپنے رفیق کے سفر یا کسی دوسرے کے بارے میں ہو۔ تو اس موقع کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پریشان تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح سورۃ اللیل میں اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی موقع کی تعریف کرتے ہوئے، جس موقع کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لیں گے جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرے، تزکیہ حاصل کرے اور اپنی باطن کی صفائی کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس کے ساتھ یہ شرف حاصل ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوبہ بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی بیٹی ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے احسانات کو پوری امت کی طرف سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور ان کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔